کہ آج کا مسلمان ایزی منی کے سلسلے میں کس حد تک گر جاتا ہے کہ اسے نہ قانون الہی کا خیال نہ قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو مسلمان اس وقت گندگی کے دلدل میں گرا ہوا ہے، گندی پکچروں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا پورا وجود گندا اس حد تک ہو چکا ہے کہ سوچ بھی گندی، عادتیں بھی گندی، اور پوری زندگی گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ان برائیوں کے دلدل کے اندر انسان گر جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس میں غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو پیٹ میں خوراک جاتی ہے، غذا جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر حلال غذا اس کے حلق کے نیچے اترتی ہے تو اس کے اثرات جدا ہوتے ہیں، اور حرام کی غذا اس کے حلق کے نیچے اترتی ہے تو اس کے اثرات جدا ہوتے ہیں۔ دنیا نے اس وقت یہ عزم کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے حلق کے نیچے حلال لقمہ اترے ہی نہیں، کہ اس کی دعا بھی قبول ہو، اس کی عبادت بھی قبول ہو۔ اس لیے نت نئے طریقے سے آج حرام غذاؤں کا سیلاب ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے میں 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں حلال کے حوالے سے اللہ نے فرمایا۔ سب سے پہلے انسانوں سے اللہ نے خطاب فرمایا، سارے انسانوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو حلال و طیب ہے، یعنی پاکیزہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سارے انسانوں سے حلال کھانے کے حوالے سے کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، حرام کھائے گا تو اس کے وجود سے بہت سارے پاپ سرزد ہوں گے، جس کی وجہ سے معاشرہ گناہوں کی گندگی کے اندر گرفتار ہو جائے گا، اور خود اس انسان کی زندگی پاکیزہ چیز نہ کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ برباد ہو جائے گی اور ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک اور گروہ ایمان والوں کا اللہ نے جنرل لوگوں سے بھی پاکیزہ کھانے کے بارے میں فرمایا، اور ایمان والوں سے بھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں روزی عطا کی اس میں سے حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم میرے بندے ہو، یعنی اللہ کے بندے ہو۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ حلال ہی کھائے، حلال کے علاوہ کہیں منہ نہ ڈالے۔ میں آپ کو بتاؤں، گائے کے سامنے مردار کو رکھ دیجئے، بھوکی ہوگی لیکن مردار نہیں کھائے گی، اور گھاس کے سامنے، شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجئے، 1000 بھوکا ہوگا لیکن وہ گھاس نہیں کھائے گا، اس لیے کہ شیر جانتا ہے کہ اس کی خوراک مردار ہے، جاندار ہے، اور بکری جانتی ہے کہ اس کی خوراک گھاس ہے۔ افسوس کہ مسلمان اپنی خوراک نہیں جانتا، جہاں چاہا منہ ڈالا، جو چاہا کھا لیا۔ حلال کھاؤ۔ اسی کے ساتھ انسانوں میں سب سے بڑا گروہ انبیاء اور رسول کا گروہ ہے۔ اللہ نے ان سے بھی فرمایا، یا ایھا الرسل
کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انبیاء شبہ والا لقمہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتارتے، لیکن اللہ نے ان سے فرما کر پوری امت کو، پورے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی رسولوں کے ماننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھائیں حلال میں سے اور نیک عمل کریں۔ یہ مختصر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث موجود ہے اور اس پر بہت ساری آیتیں موجود ہیں، لیکن میں مختصر یہ حلال کے بارے میں آپ کو بتایا۔ حلال کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معروضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، جو بھی دعا کروں میرا مولا میری دعا قبول فرما لے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اے سعد اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو، زیادہ روزے رکھو۔ ایک ہی چیز فرمائی، ارشاد فرمایا اے سعد حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کہیں بھی جا کر اپنی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں حرام غذا کا بھی اثر ضرور ہوگا۔ اب حرام کھا لیتے ہیں، موج مستی کر لیتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ حرام کمائی سے جو گوشت تیار ہوتا ہے اس گوشت کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو جہنم کی آگ ہے، اور جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ بھی اتر جائے 40 روز کی عبادت کا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف آج مسلمانوں کا قدم بڑھ رہا ہے؟ ایک آخری بات حلال نہ کھانے کے حوالے سے بتاؤں، غور سے سنیے گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں ملتی، بس یوں ہی آئے کھڑے ہو گئے نماز پڑھی اور چل دیے، کوئی نماز کا کیف نہیں ملتا، کوئی سرور نہیں ملتا، کوئی لذت نہیں ملتی، کوئی نماز کا ذائقہ نہیں ملتا، نماز کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو فرحت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے لذت نہیں ملتی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا جب کبھی انسان کے حلق کے نیچے کوئی مشتبہ یا حرام لقمہ اتر جائے تو اللہ عبادت کی لذت اس سے چھین لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا پیسہ دبا کر حرام کمائی کر کے خوب عمرے کرتے ہیں، احرام خریدتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، انہیں بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا گیا اگر کسی کے پاس 99 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، 99 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، اور اس 100 روپے سے اس نے احرام خریدا اور گیا طواف کعبہ کے لیے، نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کا طواف قبول ہوگا۔ اب آئیے سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں اور حرام کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں مجبوروں بے کسوں کا خون چوستے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں،
آئیے ذرا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو۔ قرآن میں کئی مقامات پر چھوڑنے کا حکم آیا، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ایسے ہی سود کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب تمہیں پتہ چل گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اگر تم آج تک سود کے کاروبار میں تھے تو اس کو چھوڑ دو، یعنی سود چھوڑ دو، مدل اپنا لے لو، اور آج تک جو تم نے سود لیا ہے اسے واپس کرنے کی کوشش کرو، اور آئندہ سودی کاروبار کے اندر نہ رہو۔ اور اگر کوئی شخص اتنا سننے کے بعد کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ ہے سود۔ اب جو آیت سود کے سلسلے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے سننے کے بعد جس کسی کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ العظیم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کوئی سود کا کاروبار کرنے والا موجود ہوگا، لیکن میری آواز یہاں سے ریکارڈنگ کے بعد پوری دنیا میں پہنچتی ہے، الحمدللہ لوگ سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو کچھ پیغام پہنچے اس پر عمل کرنے کی۔ لیکن اس وقت آپ میرے سامنے حاضر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی اس کے اندر انوالو ہوا ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر بھی اگر کوئی انوالو ہے تو میں کہوں گا سن لو، سود کا کاروبار کتنا خراب ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی معاف نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کوئی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، سود نہیں چھوڑتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول اس کو اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہے کسی میں طاقت کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکے؟ ہے کسی میں یہ ہمت؟ اور آج لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ مادیت ہے، مٹیریلزم، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آدمی اس میں اتنا گرفتار ہو گیا کہ بس اسے دنیا چکا چوند چاہیے، کپڑوں سے لے کر گاڑی، گاڑی سے لے کر کے ہر چیز اسے لگژری چاہیے، اور اسی میں وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، چاہے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اسے 1000 غلط کام کرنے پڑے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاتون بیچاری خود میرے پاس آئی اور اس کے ڈوبے ہوئے پیسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کون سی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے
میری کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، گھر چلانا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو میں نے فلاں بیپاری کو اتنے پیسے میں نے دیے اور اس سے اتنے پیسے لیا کرتی تھی اور یہ کام کرتی تھی، اب وہ پیسے ڈوب رہے ہیں، اور تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری آج تک کی یہ سودی لین دین کی غلطی کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے میں توبہ کرتی ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی اس نے کہنا تھا وہ اپنے حساب سے بیچاری کہی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، خواتین بھی خوب لگی ہوئی ہیں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ روزے بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں اور پڑھتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور بظاہر کچھ خیرات و صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن کاروبار۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بلا بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے، اور ہمارے وہ بچے جو شوق کی خاطر اپنے ماں باپ کے پیسوں کو چوری کر کے یا نہ جانے کس طریقے سے پیسے حاصل کر کے اس حرام کام کے اندر گرفتار ہیں۔